پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست۔ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2024 میں پہلا روزہ کب ہے اور پہلی تراویح کب ہوگی اور عید کس دن کی ہوگی۔ ہمارے بہت سارے بھائی اس سوال کو کر رہے ہیں کہ اس بارے میں بتائیے کہ پہلا روزہ کس دن ہے۔ تو آپ حضرات سماعت کریں کہ رجب کا چاند یعنی اگر 29 تاریخ کا ہوا تھا تو اب اس حساب سے شعبان کا جو چاند ہے وہ ہونا چاہیے 30 کا۔ اگر شعبان کا چاند 30 تاریخ کا ہوتا ہے تو پہلا روزہ بدھ کے دن ہوگا، لیکن بہت کم چانسز ہیں کہ شعبان جو ہے 30 کا ہو۔ ممکن ہے کہ شعبان یعنی یہ جو اب چاند دکھنے والا ہے یہ 29 تاریخ کا دکھائی دے، یعنی 29 میں چاند نظر آ جائے۔ اگر شعبان 29 کا ہوتا ہے تو پہلا روزہ منگل کا ہوگا، یعنی کہ 12 مارچ کا پہلا روزہ ہوگا، اور پیر کے دن یعنی کہ 11 مارچ کو پیر کا دن گزار کر انشاءاللہ عز و جل تراویح ہو جائے گی۔ اور پیارے ناظرین، عید کے تعلق سے تو خیر اصل تو تبھی معلوم ہوگا، لیکن ایک اندازہ یہ ہے کہ اگر شعبان 29 کا ہوتا ہے تو رمضان 30 کا ہوگا، اور اگر 30 کا رمضان ہوتا ہے یعنی 30 رمضان کمپلیٹ ہوتے ہیں تو اس حساب سے بروز بدھ 10 اپریل چاند رات ہوگی اور 11 اپریل کو بروز جمعرات عید ہوگی انشاءاللہ۔ اور ممکن ہے کہ جو ہے منگل کی چاند رات ہو جائے اور بدھ کی عید ہو جائے۔ تو پیارے ناظرین، یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ چاند کبھی 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو اس حساب سے بالکل کنفرم تاریخ بتا دینا یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایک اندازہ جو تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ یاد رکھیں زیادہ تر چانسز جو ہیں وہ منگل کے دن کے پہلا روزہ ہونے کے ہیں اور پیر کے دن انشاءاللہ تراویح ہونا ہے۔ تو آپ حضرات آج ہی سے روزے کی تیاری کرنا شروع کر دیں، رمضان المبارک کی تیاری کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں 3 مرتبہ دریافت فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا کیا دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا پھر کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ دعا فرماتے، یعنی پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ ہمارے لیے رجب، شعبان اور بالخصوص ماہ رمضان کو برکت والا بنا دے۔ اور عزیزان محترم، ایک اور حدیث پاک آپ حضرات سماعت کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ اور پیارے عزیزان،
ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے تک روزے رکھتے نہیں دیکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے ماہ میں، شعبان المعظم کے مہینے میں مسلسل روزے رکھتے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے سے مل جاتا۔ سبحان اللہ، ماہ شعبان میں رمضان کے لیے مقدمے کے مانند ہے، یعنی جو ماہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ رمضان کے لیے مقدمے کی طرح ہے، لہذا اس میں وہی اعمال بجا لانے چاہیے جن کی کثرت رمضان المبارک میں کی جاتی ہے، یعنی روزے اور تلاوت قرآن حکیم۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لطائف المعارف میں اس حدیث کو لکھتے ہیں، ماہ شعبان میں روزوں اور تلاوت قرآن حکیم کی کثرت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ماہ رمضان کی برکات حاصل ہو سکیں، تاکہ ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس رحمان کی اطاعت پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے معمول سے اس حکمت کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ شعبان میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ روزے اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔ پیارے ناظرین، ہم سب کو بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم بھی رمضان المبارک کی مکمل تیاریاں کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی پوری برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالی ہم سب کو آنے والے رمضان کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔